رہے اور صبر کی بھی تلقین کرتا رہے۔ آج کی اس صورت میں 3 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، یا کہہ لیجیے کہ 3 گناہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ تانا دینا، عیب جوئی کرنا، اور تیسری ایک بیماری جو یہ بھی بیماریاں ہی ہیں، روحانی بیماری ہیں۔ تیسری چیز ہے مال کا جمع کرنا۔ تو اس صورت میں ان تینوں چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اس پر جو گناہ ہے اور عذاب شدید ہے، اس کی وعید کی گئی ہے، اسے بتایا گیا ہے کہ کسی کو طعنہ دینا یا کسی کی عیب جوئی کرنا، عیب نکالنا، کسی میں عیب تلاشنا، یا کسی کی غیبت کرنا بھی ہے، اس میں ہی شامل ہے۔ اور حب مال کی محبت، ایسی محبت کہ وہ اس میں ہی سرگرداں رہے، اس میں ہی مصروف رکھے خود کو۔ ان تینوں چیزوں کی قباحت کا بیان ہے۔ پڑھ لیتے ہیں سورۃ، ساتھ میں انشاءاللہ اس کے معنی، تفسیر، تشریح پڑھتے چلیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، خرابی ہے، ویل کا معنی ہوتا ہے خرابی۔ ویل لکل، ہر اس شخص کے لیے خرابی ہے، ہمزہ جو طعنہ دینے والا ہے، لمزہ اور عیب چننے والا ہے، یعنی عیب جوئی کرنے والا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، خرابی ہے ہر طعنہ دینے والے اور عیب چننے والے کی۔ ہمزہ اور لمزہ 2 لفظ ہیں، لکلی ہر ایک کے لیے، ہر اس شخص کے لیے، ہر طعنہ دینے والے کے لیے۔ تو ہمزہ اور لمزہ یہ 2 لفظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ ہمزہ کے معنی غیبت کرنے والا ہے، اور لمزہ کا معنی ہے طعنہ دینے والا۔ دونوں معنی جیسے عیب نکالنا، کسی میں عیب تلاشنا، گویا کہ غیبت کرنا۔ اگر آپ کسی میں عیب تلاش رہی ہیں تو دوسرے کو بتائیں گی، وہی تو چیز غیبت ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی میں کوئی برائی دیکھی اور وہ لوگوں میں بیان کی، آپ نے اپنی ساتھی سے بیان کی، تو عیب کا تلاش کرنا، عیب آپ نے ڈھونڈا، نکالا اس میں، پھر اس کو بیان کیا، یہی چیز غیبت کہلاتی ہے۔ تو غیبت کے بارے میں تو ہم سب نے پڑھا ہے، بہت ساری وعیدیں ہیں، قرآن کریم میں بھی ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی غیبت کرنے والے کے لیے وعید آئی ہے۔ تو غیبت ایک کبیرہ گناہ ہے، اور غیبت کہتے کسے ہیں؟ جو عیب اس شخص کے اندر پایا جائے۔ اگر عیب پایا جا رہا ہے، اگر وہ برائی اس کے اندر پائی جا رہی ہے اور وہ برائی آپ دوسرے سے بیان کریں۔ مثال کے طور پر آپ کی 2 ساتھیاں ہیں، ایک مثال ہے، حقیقی طور پر نہیں، ایک مثال کے طور پر کہ آپ کی 2 سہیلیاں ہیں، ایک سہیلی اس میں سے کوئی غلط کام کرتی ہے، مثلا چوری کرتی ہے، آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہو گیا، آپ نے اس کو ڈھونڈا، تلاش کیا کہ کیا کرتی ہے، آپ کو معلوم ہو گیا، آپ نے اپنی جو دوسری سہیلی سے اس کے بارے میں بتا دیے کہ وہ چوری کرتی ہے، جو پہلی سہیلی ہے میری، یہ چوری کرتی ہے۔ تو یہی چیز بتانا، عیب کو تلاش کرنا، بتانا، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ اور اگر اس کے اندر نہیں ہوا، غیبت کی تعریف آپ نے سمجھ لی ہوگی کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی کے عیوب کو تلاش کر
کسی کے عیوب کے بارے میں جان کر دوسرے کو اس کی خبر دینا، اس کے بارے میں بتانا۔ لیکن اگر وہ چیز نہیں پائی جا رہی ہے، اس کے اندر نہیں ہے، اور آپ نے دوسرے سے اس کے متعلق وہ بات کہی، تو کیا ہے؟ یہ بہتان لگانا ہوا، یہ الزام لگانا ہوا، اور بہتان بھی کبیرہ گناہ میں سے ہے۔ ایک چیز تو انسان کے اندر پائی جائے اس کو بتانا تو غیبت کہلاتی ہے، اور ایک شخص کے اندر وہ چیز نہیں پائی جا رہی ہے، آپ اسے دوسروں میں پھیلا رہی ہیں، اسے بتا رہی ہیں، یا کوئی بھی مطلب اسے بتا رہا ہے، دوسروں تک پہنچا رہا ہے، تو یہ بہتان تراشنا ہوا۔ تو اس صورت میں تانا دینا اور عیب جوئی کرنا، کسی کے عیبوں کو تلاشنا، کسی کے عیبوں کو بتانا، اس کی برائی، اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ دیکھیے عیب کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ عیب جوئی کہہ لیجیے بہت سخت گناہ ہے، اور تانا زنی بھی گناہ ہے۔ تانا زنی میں کیا ہوتا ہے؟ انسان تانا سامنے سے دیتا ہے، جب تانا دیتا ہے تو دوسرا بھی اس بولنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ آپ کسی کو کچھ کہیں گے تو جواباً کچھ تو کہے گا، آپ اگر 10 باتیں کہیں گی تو 2 باتیں ضرور کہہ لے گا۔ تو تانا دینا اور عیب بتلانا یہ الگ الگ چیزیں ہیں، کیونکہ عیب میں آپ اس کے پیٹھ پیچھے برائی کر رہی ہیں، آپ اس کے منہ پر برائی نہیں کر رہی ہیں۔ اور تانا کیا ہے کہ کسی چیز کو منہ پر تانا دینا، کسی کو برا کہنا، منہ پر کہنا، اس کے سامنے کہنا۔ تو عیب کا گناہ بڑا کیوں ہے، زیادہ شدید کیوں ہے اس میں؟ کیونکہ اس میں آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ بھائی جس کی برائی کر رہی وہ آپ کے سامنے ہے نہیں، جو اپنی طرف سے کوئی صفائی پیش کرے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، میرے اندر تو یہ چیز نہیں ہے۔ اور تانا میں کیا ہے کہ آمنے سامنے انسان جب کہتا ہے تو دوسرا اس کی مدافعت کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو کسی کے عیوب کا بھی ذکر کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم اس طور پر بھی ہے کہ اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے۔ اگر اسے پتہ ہوتا تو وہ اپنی صفائی ضرور دیتا، اپنی صفائی پیش کرتا۔ تو ویل لکل ہمزۃ لمزہ، خرابی ہے ہر تانا دینے والے، عیب چننے والے کی، یعنی عیب جوئی کرنے والے کی، الذی جمع مال وعددہ، اور اس شخص کی جس نے مال جمع کیا، جمع کا مطلب جمع کرنا یا سمیٹنا، اکٹھا کرنا۔ الذی جس نے جمع مال کو جمع کیا، وعددہ اور اس کو گن گن کر رکھا، اس کو شمار کر کے رکھا۔ تو شمار کر کے رکھا یعنی مال کی محبت میں وہ مال کو جمع کرتا ہے۔ مال کا دیکھیے زندگی گزارنے کے لیے تو ہر چیز کی ضرورت ہے، اور ضروریات زندگی جو پوری ہوتی ہیں وہ مال کے بغیر نہیں ہوتی ہیں۔ ہر چیز میں پیسے کی ضرورت ہے، لیکن یہاں پر جو وعید ہے وہ اس پر ہے کہ فراوانی ہونے کے باوجود، ہر چیز میسر ہونے کے باوجود، ہر چیز موجود ہے، اس کے بعد اس کے اندر مال کی محبت اس قدر ہے کہ وہ ہر طریقے سے ادھر سے بھی مل جائے، یہاں سے بھی ہم سمیٹ لیں اور وہاں سے بھی سمیٹ لیں، اور اس طرح مال کی محبت میں ایسا منہمک ہو کہ وہ مال کو جمع کرتا رہے اور اسے گنتا رہے، شمار کرتا رہے، آج اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا، اور یہ سوچے کہ یہ مال بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور ہم بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی کا ذکر ہے کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ خیال کرتا ہے ان مالہ کہ اس کا مال اخلدہ اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ خام خیالی ہے انسان کی، اور یقیناً ایسی چیزیں ہیں جو قرآن کریم کا حرف حرف سچا ہے، صادق ہے۔ تو یہ قباحت انسانوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ مال، ہر ایک دیکھیے ہر ایک جانتا ہے کہ موت آنی ہے، انسان کی زندگی ختم ہونے والی ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، ہم کو بھی معلوم ہے، ہر ایک کو معلوم ہے، لیکن کیا ہے کہ
ہمارا ذہن اس طرف بہت کم جاتا ہے. ہم دوسرے کی موت کو دیکھتے ہیں لیکن خود پر بہت کم تصور ہوتا ہے کہ ہاں ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے. ایسے معاملات ہمارے سامنے بھی پیش آنے ہیں. کیونکہ اگر موت کی حقیقت کو سمجھ لے انسان، جان لے، اور آتا بھی ہے تو کتنی دیر کے لیے، بس وقتی کسی کی میت دیکھا، کسی کا جنازہ دیکھا تو بس یہی خیال آیا کہ ہاں، ورنہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ موت بس اسی حد تک تھی. جب خود پر آ جاتی ہے تب وہ اس کی حقیقت کو اصل سمجھتا ہے، اس سے آگاہ ہوتا ہے. تو دنیا میں انہماک ہر شخص کا ہے. ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ یہی زندگی ہے. یہ تو یقین ہے کہ یہ زندگی کے بعد آخرت کی زندگی ہے. مومن کے لیے ایمان لانے کے بعد اس بات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ ہاں، موت کا تو یقین ہے، آخرت کا بھی یقین ہے. لیکن منہمک ہم اس قدر ہیں دنیا میں کہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہاں کس وقت آ جائے گی. حالانکہ ہم جان رہے ہیں کہ لمحہ بھر کی مہلت نہیں ملے گی. تو اسی طرح وہ مال جمع کرتا رہتا ہے. وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ پتہ نہیں ہم آج ہی ہمارا موت کا فرشتہ ہمارے سامنے آ جائے اور ہمیں موت آ جائے. اس طرف بھولے سے بھی خیال نہیں جاتا. بس وہ مال جمع کرنے کی تگودوں میں ہے، مال جمع کرنے کی کوشش میں ہے، اور یہی سمجھتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا. یحسب، وہ خیال کرتا ہے، ان مالہ اخلدہ، کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. کلا، کوئی نہیں، ہرگز نہیں. لیمبذن فی الحطمہ، وہ پھینکا جائے گا، وہ ڈالا جائے گا، فی الحطمہ، اس روندنے والی میں. یہ خرابی انسان کی بتائی گئی ہے کہ وہ مال جمع کرتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو، یعنی جو اسی پر یقین کیے ہوئے ہے کہ یہ مال ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور وہ دنیاوی زندگی میں یہی اس کی زندگی ہے، تو اس شخص کے لیے، ایسے شخص کے لیے ایسی آگ ہے جس میں جو کچھ ہوگا، ایسی آگ ہے جس میں کچھ بھی پڑے اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے. ایک دم چکنا چور مثال دی جاتی ہے، جیسے کہ کوئی برتن ٹوٹ جائے، ایک دم ٹوٹ جائے، تو وہ ایسی آگ ہے کہ اگر بندے کو ڈالا جائے تو اس کو پورا کا پورا توڑ کر رکھ دے. توڑنے والی، روندنے والی. روندنا کسے کہتے ہیں؟ آپ پیروں کے بل کسی چیز کو روند دیں، اس کو مسل دیں. تو اسی طرح وہ آگ کیسی کہ انسان کو توڑ کر رکھ دے گی، اس کو توڑ پھوڑ دے گی. کلا، ہرگز نہیں. لیمبذن فی الحطمہ، وہ پھینکا جائے گا، وہ ڈالا جائے گا، فی الحطمہ، روندنے والی آگ میں. وما ادراک ما الحطمہ، تو آپ نے کیا سمجھا، تم نے کیا سمجھا، ما الحطمہ، روندنے والی کیا ہے؟ نار اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی گئی کہ نار اللہ الموقدہ، ایک آگ ہے اللہ کی سلگائی ہوئی. اللہ تعالیٰ کی جانب آگ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے میں اس کی ہولناکی، اس کی شدت، اس کی سختی کا بیان ہے. اس کی طرف ہی اشارہ ہے کہ آگ کیسی ہے. جو رحمان اور رحیم جس کی صفت ہے، اس کی صفت جبار اور قہار ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے. جب اس نے آگ سلگائی ہے، آگ کی نسبت اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کتنی سخت ہوگی، کتنی ہولناک ہے، کہ جو بدن کو لگتے ہی دلوں تک پہنچ جائے گی. ایسے کوئی بھی آگ کیا ہے کہ دل تک نہیں پہنچتی ہے، دل نہیں جلاتا ہے. کوئی بھی آگ سے دل نہیں جلاتی، لیکن وہ آگ کیسی ہوگی، دلوں تک فوراً پہنچ جائے گی. التی تطلع علی الافئدہ، وہ جھانک لیتی ہے، وہ پہنچ جاتی ہے، الافئدہ، دلوں تک. یعنی جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، حطمہ، کیسی سخت آگ ہوگی، کیسی شدت والی آگ ہوگی، کیسی روندنے والی ہوگی
کہ وہ فوراً کے فوراً جیسے ہی اس میں ڈالا گیا اس کے دل تک پہنچ جاتی ہے، ان کے دلوں کو جلا دیتی ہے۔ انہا علیہم مؤصدہ، ان کو اس میں مونڈ دیا ہے، مونڈ دیا ہے یعنی ان پر وہ آگ بند کر دی جائے گی، جیسے آپ کسی کمرے کا دروازہ بند کر لیں تو ان پر وہ آگ بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، یعنی وہ آگ کیسی ہوگی کہ آگ جو جہنم کی آگ ہوگی وہ ان کے بدن کو جیسے ہی لگے گی دلوں تک پہنچ جائے گی اور آگ ان پر بند کر دی جائے گی اس طرح سے کہ وہ لوگ آگ کے بڑے بڑے لمبے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے، یعنی جدھر بھی جائیں گے ادھر آگ، ادھر جدھر بھی نظر کی آگ، جیسے کسی آگ کو صندوقوں میں بند کر دیا جائے، کسی باکس میں آگ کو رکھ دیا جائے، کسی صندوق میں آگ رکھ دی جائے تو اس میں جس طرف سے دیکھی جائے گی چاروں طرف سے وہ آگ ہی نظر آئے گی، اسی طرح اس میں بھی آگ نظر آئے گی۔ تو اس صورت میں ہمزہ، لمزہ اور جمع مال کی مذمت کو بیان کیا گیا، اور حطمہ ایسی آگ کو بیان کیا گیا جو روندنے والی ہے، جو دلوں تک پہنچنے والی ہے، اور وہ آگ کی نسبت رب العالمین کی طرف کی گئی کہ وہ زبردست، وہ مالک، وہ حاکم ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے اسے ہر چیز پر قدرت ہوتی ہے، تو وہ حکومت کرنے والا، وہ حاکم اور قادر ذات، وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایسی آگ کو جلائے گا جو لوگوں کے دلوں تک پہنچ جائے گی، اور وہ ایسے گھرے ہوں گے آگ میں جیسے ہر ستون آگ کا ہو۔ جزاکن اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدارین۔ ہم سب کا ایک پارہ الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے آج، کیونکہ سورۃ الفیل سے تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ سب کا؟ جی اپی، ریپیٹ الحمد جی اپی۔ اللہ کا شکر ہے، رب العالمین کا شکر ہے، اور آپ تمام بہنوں کا بھی شکر ہے۔ عزیزات، آپ سب کا بے حد شکریہ، آپ سب جڑی رہی، آپ سب کے ہی تعاون سے آج ہم سب نے ایک پارہ پڑھ لیا ہے، مکمل کر لیا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کارواں ایسے ہی چلتا رہے اور ہم پڑھتے رہیں قرآن کریم کا ترجمہ۔ اگر 10 الفاظ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک لفظ تو یاد ہی رہے گا۔ اور پھر قرآن ہے اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہار بنا دے قرآن کریم کو، اور ہم سیکھیں، اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق مرحمت فرمائے، اور جو غلطیاں ہوں رب العالمین معاف فرمائے، جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ جزاکن اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدارین۔ السلام علیکم۔